اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں، آج بھی ایک زبردست ٹاپک ہے ویڈیو کی، جس کے لیے ہمارے یہاں اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا ہے اور متعدد کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو ہم لوگ ایمان والے جن کو قرآن پہ یقین ہے، حدیث پہ یقین ہے، نبی کے باتوں پر یقین ہے، جنت جہنم پر یقین ہے، تو قرآن حدیث کی بات مانیں گے۔ لیکن جو نان مسلم ہیں، چاہے ہندو ہوں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، کسی دھرم مذہب سے ہوں، نان مسلم جو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ نبی کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، بس اپنی من مرضی کرتے ہیں، لیکن گھما پھرا کے آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں سائنس کو ماننے لگے ہیں، سائنس کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے دھرم کے اپنے بھگوان کو نہیں مانتے، لیکن سائنس کو مانتے ہیں۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس ہمارے یہاں قرآن کے دروازے کی بھکارن ہے۔ سائنس جو آج کے زمانے کی جدید ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، سائنس کہلاتی ہے۔ میں اس وقت موبائل پہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا۔ یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سائنس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں آپ سب تک یہ ویڈیو پہنچے گا۔ سارے بھائی بہن بیٹا بیٹی سب سنیں گے۔ یہ سب سائنس کا کمال ہے، سائنس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ لیکن سائنس کیا ہے؟ سائنس بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے۔ اکیلا اللہ خالق ہے، وہ اکیلا خالق ہے، کریٹر ہے، بدھاتا ہے، پرمیشور ہے، پرماتما ہے، ایشور ہے، اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا رشتہ دار ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اکیلے اللہ خالق ہے۔ اس کو چھوڑ کر دنیا اور کائنات میں جو کچھ بھی چیزیں دکھ رہی ہیں نہیں دکھ رہی ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں۔ سائنس بھی ایک مخلوق ہے۔ سائنس، جدید ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی، سائنس بھی ایک مخلوق ہے۔ اور سائنس ہمارے قرآن شریف کی، قرآن مجید کے دروازے کی بھکارن ہے۔ ابھی جو کچھ قرآن نے تھوڑا دیا ہے، اس قرآن سے انہوں نے ہوائی جہاز بنایا، پانی کی جہاز بنایا، انٹرنیٹ بنایا، کرنٹ پیدا کر دیا، ایٹم بم بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی دیکھتے جائیے، اللہ جانے اور 2-4 ہزار سال کی دنیا ہو تو آخر قیامت تک کیا کیا ٹیکنالوجی آنے والی ہے۔ ابھی نئی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے، اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، نئی ٹیکنالوجی ہے، اے آئی، سب ہو رہا ہے، روبوٹ ہے، ڈرون ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے۔ لہذا آج کے ویڈیو کا آپ ٹائٹل اوپر دیکھ لیں، شہد کے فوائد، جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں شہد۔ مدھ مکھی کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے، دیکھیے اوپر مدھ مکھی کا فوٹو بھی ہے، جسے ہنی بی کہتے ہیں، مدھ مکھی کا فوٹو بھی ہے۔ اور ہم لوگ شہد کہتے ہیں، ہندی میں مدھو کہا جاتا ہے، انگلش میں ہنی کہا جاتا ہے، HONEY ہونی۔ تو انگلش میں ہنی کہا جاتا ہے، انگلش میں ہنی، اور ہندی میں مدھو، اور اردو میں شہد۔ شہد کیا ہے؟ ہاں، قرآن سے ثابت، بہتری حدیثوں سے ثابت، اور آج ماڈرن سائنس سے بھی ثابت۔ یہاں تک کہ اب تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی شہد کو اتنا لوگ پسند کرتے ہیں، اتنا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں شہد کا، ہنی کا، کہ بڑی کمپنیاں، ڈابر جیسی کمپنی، ڈابر ہنی، بابا رام دیو کی کمپنی، پتنجلی ہنی، اور کون سی ہنی، ساری کمپنیاں ہنی بنا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ نیچرل نہیں بلکہ فارمنگ کر رہی ہیں شکر کو، اور کیا کھلا کر کے مدھ مکھیوں سے۔ بہت قیمتی بات ہے۔ اس ٹاپک پہ 1 گھنٹہ بھی بولا جائے تو کم ہے، لیکن صرف آپ لوگ چھوٹی ویڈیو سنتے ہیں 15 منٹ میں۔ میں خاکہ کھینچنے کی کوشش کروں گا، 3 باتیں اہم ذکر کروں گا۔ ایک میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جس سے کتنا فائد ہے، ہنی کے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھو آگے لکھا ہوا ہے،
کہ शहद के फ़ायद, इसके कितने फ़ायदे हैं, शहद के फ़ायद, बेनिफिट्स ऑफ हनी, बेनिफिट्स ऑफ हनी, शहद के फ़ायद, तो वो आपको एक कुरान से मैं दलील दूंगा, अभी पढ़ूंगा किताब देख के, और एक हदीस से भी पढ़ूंगा, और एक इसी शहद से रिलेटेड पूरी कुरान की एक सूरत तहरीम, एक सूरत ही अल्लाह ने उतार दी है। वो किस्सा और था लेकिन मामला वहाँ भी शहद का ही था। जिनको मालूम है सूरह तहरीम, कुरान में 114 सूरतें हैं, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक 114 सूरतें कुरान में मौजूद हैं। उनमें से एक सूरत का नाम है सूरह तहरीम। सूरह तहरीम का तो शान नज़ूल कुछ और था, लेकिन उसमें भी शहद का मामला है। जिनको मालूम है, हाफिज, मौलवी, मुफ्ती, वो सब जानते हैं, भी बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले मैं कुरान से पढ़ता हूँ, कुरान की दलील शहद के मुतालिक। शहद के फ़ायद, शहद के फ़ायद, कुरान से इलाज, शहद के फ़ायद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। ये छोटी सी कुरान के सूरे नहल की आयत नंबर 69 है। फिर एक बार सुने, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। ये सूरे नहल का आयत नंबर 69 है, जिसका तर्जुमा अनुवाद इस तरह है, इन मक्खियों के पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, इसमें लोगों के लिए शिफा है, शिफा है। हाँ, खुलासा ये हुआ, शहद एक ऐसी कुदरती नियामत है जो मुकम्मल दवा और भरपूर ग़िज़ा भी है, कंप्लीट फूड है, जो हर शख्स और हर उम्र वाले के लिए बेहद मुफीद है। खसूसियत से सुबह सुबह नहार मुँह, यानी खाली पेट नहार मुँह, सुबह सुबह नहार मुँह, इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत का ज़रिया है। शहद, हनी, मधुमक्खियाँ रंग बिरंगे फूलों पे बैठती हैं, उसका रस निकालती हैं, और अल्लाह ने उनके पेट में ऐसी मैकेनिज़्म फिट किया है कि रंग रंग कलर के फूलों का जूस वो पीती हैं, अंदर जाके वो टाइट्रेशन होता है, काम होता है, उसके बाद वो शहद फार्म होता है। और इसको देखिए, अभी अभी एक बच्चा 10 मिनट पहले पैदा हुआ बच्चा पेट से पैदा हुआ, छोटे बच्चे को भी हम लोग हमारे यहाँ तो इस्लाम में सुन्नत है छोटे बच्चों को शहद चटाना। तो छोटा बच्चा अभी भी 10 मिनट पहले जो पैदा हो, उस बच्चे को भी आप शहद चटा सकते हो। किसी भी उम्र का आदमी खा सकता है, और हजारों बीमारियों की दवा है। शिफा मतलब दवा है। ये कुरान की दलील हो गई। अब उसके बाद हदीस सुनिए। हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इब्न माजा की हदीस है, तिब्ब नबवी से इलाज, शहद और कुरान से शिफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए शिफा की दो चीज़ें यानी शहद और कुरान को लाजिम पकड़ लो। यह हदीस इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3452। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये कुरान की दलील हो गई, और ये हदीस इब्न माजा की सही सत्ता की हदीस हो गई। ये दो दलीलें हो गई। पूरे कुरान हदीस में अगर आप देखने जाएंगे तो शहद और कलौजी के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, जिसका मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौजी के बारे में कहा है, जिसे ब्लैक सीड कहते हैं। ब्लैक सीड, कलौजी, कि मौत को छोड़कर हर बीमारी की दवा है। मौत को छोड़कर हर बीमारी की दवा है कलौजी, ब्लैक सीड जिसे कहते हैं। लिहाजा आज शहद का मामला है। शहद की कितनी गिनाई जाए, मैंने कहा 1 घंटे का वीडियो बनाया जाएगा तो कम पड़ता। शहद के फ़ायदे, 1000 बीमारियों की दवा शहद कंप्लीट फूड है, कंप्लीट मील है, कंप्लीट फूड है। शहद को रोटी से खाया जा सकता है, कंप्लीट फूड है, बेहतरीन दवा है। इसीलिए पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। हाँ, नेचुरल शहद चाहिए, जंगली मधुमक्खियों का शहद, जंगली नेचुरल हो, वही हो, फायदेमंद होगा। आजकल सब चीज़ डुप्लीकेट करके बेच रहे हैं। मैंने कहा था 3 बातें इसमें मिलाई जाएंगी जल्दी में। एक तो कुरान की
ایک قرآن کی میں نے سورہ نحل کی آپ کو آیت بھی پڑھ دیا، ترجمہ بھی ہو گیا، اور حدیث ترمذی شریف کی صحیح ستہ کی حدیث کی دلیل ہو گئی کہ شہد اور قرآن کی کچھ آیتیں شفا کے لیے بہت کافی ہیں، پڑھ کے دم کیا جائے مریض کے اوپر۔ یہ خود بخود ایک ٹریٹمنٹ ہے، دوا ہے۔ اور تیسری بات میں نے کہا تھا کہ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سورہ تحریم، اس میں بھی شہد کا مسئلہ تھا۔ اگر آپ لوگ یہاں وقت نہیں ہے تاریخ اور شان نزول کے اعتبار سے بات کرنے کی، سورہ تحریم میں شہد ہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھی، مرغوب مطلب بہت پسندیدہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد، ہنی بہت مرغوب تھی، روٹی سے بھی کھاتے تھے، شربت بھی پیتے تھے، بہت پسندیدہ چیز تھی، بہت پسندیدہ اللہ کے رسول کو۔ لہذا وہ ازواج مطہرات کے درمیان کی بات ہے، سوتن کا اس میں معاملہ آیا سورہ تحریم میں کہ وہ شہد پلائی گئی اور اس میں تھوڑا سا مداحین اور بدبو آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد کا شربت نوش نہیں فرماؤں گا۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، جس پہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ناراض ہو گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ پلائی اور ازواج مطہرات کو بھی ڈانٹا۔ کیا زبردست ورڈ استعمال کیا اللہ نے جنت سے کہ اگر آپ لوگ کیا میرے نبی کے نکاح میں مہربانی کر رہی ہو، میں چاہوں تو جنت سے اپنے نبی کے لیے میں حورے دنیا میں اتار سکتا ہوں۔ صفات بتایا اللہ نے، قانتاتن، عابداتن، صالحاتن، بہترین الفاظ میں اللہ نے کہا۔ تو ازواج مطہرات ہم سب کی ماں ام المومنین، ساری مائیں، اس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سر فہرست تھیں، اغوا تھیں، لہذا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اور بھی کئی لوگ شامل تھی اس مطلب ષڈینتر میں، تو سب کو ڈانٹا ہے اللہ نے آسمان سے، وحی کے ذریعے شہد سے ہی ریلیٹڈ سورہ تحریم نازل ہو گئی۔ اس میں دو باتیں آئیں، ایک یہ ہے کہ بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ہم اور آپ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو جائز کو اپنے اوپر ناجائز کر لیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہہ دیا کہ آج کے بعد میں بیوی کی محبت میں کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد کا شربت نوش نہیں کروں گا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے رجوع کرنا پڑا اور اپنی باتوں کے لیے فدیہ ادا کرنا پڑا اور اس بات سے رجوع کرنا پڑا۔ اسی لیے آسمان سے باقاعدہ سختی سے حکم ہوا، نازل ہوئی سورہ تحریم۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی گئی کہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے اپنی بیویوں کے محبت میں، کہ شہد جیسی بہترین چیز جس میں ہزار بیماریوں کی شفا ہے، اور کہیں کہیں دنیا میں ایسا بھی علاقہ ہے جہاں صرف شہد روٹی اور شہد اور چاول لوگ کھاتے ہیں، شہد جیسی عجیب الشان چیز جس میں دنیا بھر کی بیماریوں کی شفا ہے، بہترین غذا ہے، اور اس کو آپ ایک نبی کہہ دے گا میں اس کا شربت نہیں پیوں گا، اس کا مطلب جائز کی ہوئی چیزوں کو بھی آپ حرام اور ناجائز کر دیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا ہے۔ اسی لیے اللہ خالق ہیں اور نبی بھی مخلوق ہی تھے، بندے بھی تھے، رسول بھی تھے، ان کو ڈانٹ ملی ہے کہ نہیں آپ اپنی باتوں سے رجوع ہو جائیے، کہ نہیں انہوں نے فدیہ ادا کیا، اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہاں سوتن کا جو مسئلہ تھا کہ آپ لوگ آپس میں ایسا کچھ نہ کریں۔ شہد بہترین کھانا ہے، شہد بہترین دوا ہے، شہد میں بہت جو للناس، شفاء للناس کا الفاظ اللہ نے استعمال کیا، مطلب ناس کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگ، تو شفاء للناس پوری دنیا کے شفا کے لیے شہد ہے۔ یہاں ٹائم نہیں ہے کہ کتنی باتیں بتائی جائیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک ہزاروں بیماریوں کی دوا ہے بہترین نیچرل شہد، ورجنل نیچرل بہترین شہد، اور کھانا الگ ہے۔ اس کو کھانے سے طاقت، توانائی، جوانی، ہر طرح کا فائدہ ہوتا ہے باڈی میں۔ لہذا قرآن سے دلیل مل گئی، حدیث ابن ماجہ کی حدیث پڑھی گئی، اور یہ سورہ تحریم کا واقعہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس میں بھی شہد اور ہنی کا معاملہ تھا، جس کو اللہ کے رسول نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ میں اب شربت نہیں پیوں گا۔ آخر اس بات سے اللہ کے رسول کو رجوع ہونا پڑا۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین شریعت دین یعنی اسلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔